پاکستان داؤ پر لگ جاتا تو لگ جائے، بچانے والا اللہ ہے، لیکن یہ کہ کم سے کم ہماری جو ایٹمی صلاحیت ہے، جو امانت ہے ہمارے پاس پوری امت مسلمہ کی، اس کو کوئی گزر نہیں پہنچتا۔ عامۃ العظما، عظیم ترین جنگ، احادیث موجود ہے میری اس کتاب کے اندر، حوالوں کے ساتھ ہے، ٹیکسٹ کے ساتھ۔ ویل للعرب من شر قد اقترب، ہلاکت اور بربادی ہے عرب کے لیے اس شر سے جو قریب آ چکا ہے۔ لیکن اب یہ بات تو پھر میرے اور آپ کے لیے ذرا دور کی ہو گئی، تیسری کڑوی بات اب آ رہی۔ ابھی تو عربوں کی بات تھی نا، 120 کروڑ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسلمان دنیا میں ہیں، ان میں 20 پلس 22-23 ہوں گے عرب ہیں، باقی 1 ارب 100 کروڑ یہ کون ہے؟ نان عرب، امیین، امیین نہیں آخرین، امیین تو عرب۔ ان میں سے بقیہ میں سے سب سے بڑی مجرم قوم میں اور آپ، ہندوستان کا مسلمان نہیں، انڈونیشیا کا نہیں، ایران کا نہیں، ترکستان کا نہیں، افریقہ کا نہیں، 20 کروڑ عرب اور 10 پلس 11 ہیں یا 12 کروڑ ہیں، کتنے بھی ہیں پاکستانی نمبر 2 مجرم۔ کیوں؟ انہوں نے ایک ملک بنوایا اسلام کے نام، لاکھوں انسانوں کی جانیں گئے، ہزارہا عصمتیں لوٹی، کتنا بڑا تبادلہ آبادی ہوا، کتنی مسلمان عورتیں ہندوؤں کے قبضے میں رہ گئی، کس نام پر؟ ہمیں اسلام کے لیے ملک۔ قائد اعظم نے فرمایا ہم اس لیے پاکستان چاہتے ہیں، اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ عہد حاضر میں پیش کیا۔ 50 برس ہو چکے ہیں، نوٹ کر لیجئے، 2 حساب ہیں نا، ایک ہے شمسی ایک ہے قمری، قمری کے حساب سے 50 برس ہو چکے، 9 مہینے زائد ہو چکے، شمسی حساب سے 50 برس میں 9 مہینے کم ہیں، بس اتنا ہی فرق ہے۔ اگلے اگست میں ہو جائے گا نا 50 برس کرسچین ایرا سے، 1997 1947 اگست تک کتنے مہینے رہ گئے، اور قمری حساب سے جو گزشتہ رمضان مبارک تھا اس کی 27ویں کو 50 مکمل ہو چکے، آگے 9 مہینے اور گزر چکے، ہم بالکل بیچ میں بیٹھے۔ تو اسلام کہاں ہے؟ پاکستان بننے کے بعد ایمانداری سے دیکھیے کس چیز میں اضافہ ہوا، بدمعاشی، عیاشی، جھوٹ، فحش، عریانی، بے پردگی، غبن، بد امنی، لوٹ مار، بڑے سے بڑے جرائم، گھناونے سے گھناونے جرائم، سب میں اضافہ۔ وہ اصول حریت و اخوت مساوات کہاں ہیں؟ ساری معیشت سود پر، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ۔ آج ہم IMF کی ایک اسامی ہے، کورٹ آف وارڈ، کتنے کھل کر باتیں ہمارے وزراء کر رہے ہیں، ہمارے لیے کوئی اور چارہ کار ہے ہی نہیں۔ میں ابھی سکھر میں تھا، وہاں ایک مذاکرہ دیکھنے کا مجھے موقع مل گیا ٹی وی پر، صاحب کہہ رہے تھے وہ دانشور، وہ تو ہمارے لیے کوئی اور چارہ کار نہیں، ہمارے لیے مفید یہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے، IMF ہی ہمیں بچائے گا، اور واقعتاً بچائے گا۔ کیوں بچائے گا؟ آپ کے لیے نہیں بچائے گا، اپنے لیے بچائے گا، اسے آپ کے اندر سے اپنا خون نکالنا ہے، اگر مرنے دیں گے تو خون کہاں سے لیں گے؟ they will keep you، لیکن رکھیں گے اسی طریقے سے کہ خون کشید کرتے چلے جائیں، کبھی بجلی کا کرایہ، کبھی گاڑیوں کا کرایہ، کبھی اس کا کرایہ، کبھی اس کا کرایہ، کبھی اس کا ریٹ، کبھی اس کا ریٹ، کبھی ڈاک کے ریٹ، خون چوسنے کے لیے۔ یہ صورتحال جو ہے یہ ہماری آخر کس کی ہے؟ کس نے کیا ہے؟ کیا اللہ ظالم ہے؟ کیا ہم مجرم نہیں ہیں اس کے؟ یہ اجتماعی جرم، اور کوئی ملک اسلام کے نام پر نہیں بنا، اچھی طرح نوٹ کر لی۔ انڈونیشیا میں تحریک چلی، وہ ملائی نیشنلزم کے نام پر، ملے نیشنلزم، عربوں نے انگریزوں سے نجات حاصل کی، یا فرانسیسیوں سے، عرب نیشنلزم کے نام پر العروبہ، صرف ایک ملک بنا تھا پاکستان، کا مطلب کیا؟ لا الہ الا۔ اور آج یہی وجہ ہے کہ کم سے کم عربوں کے ہاں خوشحالی تو ہے، جو ذلت آئی ہے ابھی ان پر اور مسکنت آئی ہے، کر کچھ نہیں سکتے، بے بس ہو گئے۔ جزیرہ نما عرب میں آج یہود اور عیسائی دندناتے پھر رہے ہیں، ان کے فوجی مراکز قائم ہو چکے، نجد کے پورے علاقے کے اوپر ان کا قبضہ ہے۔ ذلت ہی ہے نا، ہمارے ہاں تو بھوک بھی ہے، ہم تو اس سے آگے بات جا رہے ہیں، ہمارے ہاں یہ مسئلہ اور آگے بڑھے گا تو کیا شکلیں ہوں گی۔ بھوکے بھیڑیے جس طریقے سے پیٹ پھاڑیں گے محلوں میں رہنے والوں کے اور کوٹھیوں میں رہنے والوں کے، وہ وقت دور نہیں ہے۔ یہ عذاب الہی کی شکل، جیسے کہ فرمایا گیا سورہ انعام میں، قل هو القادر ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعض بعض۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اللہ اس پر پوری طرح قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب بھیج دے تمہارے سروں کے اوپر سے، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے نکال دے، یا اللہ کو کوئی اور کام کرنا ہی نہ پڑے، تمہیں کو آپس میں ٹکرا دے، ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھائے۔ فرقے واریت ہو، صوبائی عصبیت ہو، لسانی عصبیت ہو، کبھی بلوچ اور پٹھان لڑ رہا ہوتا ہے کوئٹہ میں، کبھی کراچی میں، اب دوبارہ کیا شکل ہوگی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس لیے کہ وہ جو مہرے جو ہیں، کبھی کوئی مہرے کو اٹھاتا ہے، کبھی اسی مہرے کو نیچے رکھ کر کسی دوسرے مہرے کو اٹھا لیتا ہے، نتائج تو بعد میں پتہ چلتا ہے نا۔ وہ تو اب کسی نے کہا ہے کہ پیسے فلاں جگہ سے لے کر فلاں کو دیے گئے، وہ تو آج حقیقت واضح ہو رہی ہے۔ تو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ یہ سب عذاب الہی کی شکل ہے۔ میرا تو اب تک کے ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ آج ہم امت مرحومہ نہیں ہے، امت معذبہ
سبا، ورنہ اللہ کو ہم پر رحم فرمانا ہو اور امریکہ ہمارے اوپر کوئی سختی لا سکے، معاذ اللہ ثم معاذ، اللہ ہماری بھلائی چاہے اور کوئی ہماری برائی کر سکے، ناممکن۔ جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے۔ لما يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق، تم اپنی جگہ پنے خواہ بنے بیٹھے رہو، ہم تو امت مرحومہ ہیں، ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، لاڈلے ہیں۔ قالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق، پھر اللہ تمہارے گناہوں کی پاداش میں تمہیں سزا کیوں دے رہا ہے، عذاب کیوں دے رہا ہے؟ تم بھی ایسے ہی انسان ہو جیسے دوسرے انسان اللہ نے بنائے۔ یہ ہے ہمارا اصل مسئلہ۔ دیکھیے انفرادی مسئلے بھی ہیں، پیٹ کا مسئلہ بھی، چھت کا مسئلہ بھی ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ کوئی رین بسیرا ہو، کوئی چھت ہو، ضروری ہے۔ شریعت نے بھی یہ حقوق دیے ہیں، کوئی لباس کو ڈھانپنے کے لیے، کپڑے جسم کو ڈھانپنے کے لیے لباس نہیں چاہیے، یہ ہے مسائل۔ لیکن یہ ہے کہ ایک ہے انفرادی مسائل سے اوپر اس قوم کے مسائل، ملک کے مسائل۔ وہاں اگر عذاب آئے گا یہودیوں کے ہاتھوں، یہاں آئے گا ہندوؤں کے ہاتھوں۔ میں نے اپنی اس کتاب کو ختم اس پر کیا۔ 3 امکانات ہیں پاکستان کے، جو کچھ ہم اب تک کر چکے ہیں، جو ہم نے عہد وعدہ خلافی کی ہے، ہم نے اب تک وہ اسلام نافذ نہیں کیا، وعدہ خلافی۔ اور سورہ توبہ کی 3 آیات کے اندر بیان کر دیا گیا ہے کہ کوئی قوم اجتماعی طور پر اگر کوئی وعدہ کرے اور اس کی پھر خلاف ورزی کرے اللہ کے ساتھ تو اس کی سزا کیا ہے؟ نفاق۔ منافقین کے بارے میں فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُم نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ۔ ان میں ایک لوگ وہ بھی ہیں منافقوں میں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا اگر ہمیں غنی کر دے گا، دولت مند کر دے گا، ہم خوب صدقہ خیرات نیک کام کریں گے۔ جب اللہ نے غنی کر دیا تو اب بخل سے کام، وعدہ بھول گئے، وعدہ خلافی کی، اعراض کر لیا۔ اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق کا مرض پیدا کر، وہ نفاق باہمی ہے۔ آج قوم نہیں رہی، قومیتوں میں تقسیم ہو چکی، عصبیتوں میں تقسیم ہو چکی، نسلی عصبیتیں، قبائلی عصبیتیں، فلاں قبیلے کے فلاں سے جنگ ہو رہی ہے، فلاں کی فلاں سے جنگ ہو رہی ہے، بگٹیوں کا ان کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، فلاں کا فلاں کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے۔ ہر سطح پر بدم، صوبائی ہے، لسانی ہے، مذہبی ہے، قتل و غارت، مسجدوں میں بم کے دھماکے ہیں اور دوسری عبادت گاہوں میں ہو رہے ہیں۔ یہ سارا کیا ہے اچھی طرح سمجھ لیجئے، نفاق باہمی۔ اور نفاق عملی کیا ہے؟ 3 چیزوں کو حضور نے فرمایا کہ جس کے اندر یہ ہو جائیں وہ کٹر منافق ہے، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ اب یہ 3 اوصاف آپ دیکھ لیجئے ہمارے اس معاشرے میں، جو جتنا بڑا ہے اکثر و بیشتر اللہ ماشاءاللہ اتنا ہی بڑا جھوٹا، اتنا ہی بڑا خائن، اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف۔ یہ ہے ہماری اس وقت کی صورتحال۔ حل کیا؟ دیکھیے حل، اب میں اوپر ہی سے چلوں گا۔ جب تک دنیا کے کسی ایک قابل لحاظ رقبے کے ملک میں پورے اسلام کے نظام کو قائم کر کے نہ دکھا دیا جائے کہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ دنیا کو دعوت دے کہ آؤ دیکھو یہ ہے اسلام، آؤ دیکھو یہ ہے محمد کا دین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دعائیں مانگتے ہیں اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہ واخذل من اعرض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا معه۔ کہیں تو دکھاؤ یہ دین ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتابیں نہیں پڑھیں گے، وہ کتابوں میں تو اچھی سے اچھی باتیں لکھی جا سکتی ہیں، کیا ہے یہ کہو کہ حضور ایسے تھے اور صحابہ ایسے ہیں، پدرم سلطان بود بھائی ہوں گے، تم کیا ہو؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ جب تک کسی ایک ایسا نہ ہو کہ کوئی چھوٹا سا گاؤں ہو، کوئی جزیرہ ہو، سائزیبل ملک ہو، درمیانی درجے کا ملک ہو جس میں وہ نظام قائم کر کے دکھایا جائے، دی پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم آف خلافہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا۔ اس کا سیاسی نظام کیا تھا، اس کا قانونی نظام کیا تھا، اس کا عدالتی نظام کیا تھا، اس کا زمین کا بندوبست کیا تھا، اس کا مالیاتی نظام کیا تھا، اس میں غرباء کی کفالت کا نظام کیا تھا۔ یہ سارا نظام اگر آپ قائم کر کے نہیں دکھاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی ریپرزنٹیشن کا حق ادا نہیں کر رہے۔ یو آر دی ریپرزنٹیٹیوز آف اللہ آن دس ارتھ۔ کتاب آپ کے پاس ہے، قرآن آپ کے پاس ہے، نبی کے نام لیوا ہی نہیں، ٹھیکیدار آپ ہیں۔ سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی، سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی، یہ ترانے گانے سے تو نہیں بات بنتی۔ ذرا ان کا کوئی کردار، ان کی جھلک کوئی اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں بھی تو دکھاؤ، اپنے معاشرے میں بھی تو دکھاؤ۔ یقیناً افضل ہیں، اس میں کیا شک ہے، سید البشر ہیں، افضل المرسلین ہیں، اکمل الرسل ہیں، خاتم النبیین ہیں، کیا شک ہے اس میں؟ لیکن دکھاؤ تو صحیح بھائی۔ تو جب تک ہم یہ نہیں کرتے ہم مجرم ہیں،
ہماری سزا شکلیں بدلے گی، پڑھتے رہیں گے کوڑے. اچھی طرح سن لیجیے، کبھی وہ کوڑا افغانستان میں ہوگا، کبھی وہ کشمیر میں ہوگا، کبھی اریٹریا میں ہوگا، کہیں فلپائنز میں ہوگا، کبھی چچنیا میں ہوگا، کبھی بوسنیا میں ہوگا، کبھی صومالیہ میں ہوگا، کبھی کہیں اور ہوگا، کبھی عراق میں ہوگا. وہ کوڑے پڑتے ہے تو ایک ہی جسد ہے نا امت محمد کا. جہاں تک ذلت ہے، مسکنت ہے، بے وقاری ہے، وہ تو پوری امت کی ہے. باقی تو وہ اضافی کوڑے ہیں نا، ذلت تو ہے ہی ہے، ذلیل تو ہے ہی ہے، کوئی حیثیت ہماری ہے ہی نہیں. پوری دنیا کو کنٹرول کرنے والے G15 یا G7، اور کوئی مسلمان ملک جیسے ہم کہتے ہیں نہ 3 میں نہ 13 میں، نہ G15 میں ہے اور نہ G7 میں. کنٹرول تو وہ کر رہے ہیں. سیکیورٹی کونسل اور اس میں ویٹو ہے کسی مسلمان کے پاس. ایٹم بم پاکستان کو سب سے زیادہ جو اس وقت مورچہ بنایا ہے، کیوں بنایا ہے؟ یہاں اندیشہ ہے ایٹم بم. اسرائیل کو اگر کوئی کنفرنٹ کر سکتی ہے کوئی قوم تو وہ صرف پاکستان. یہی تو وجہ ہے. تو اب اچھی طرح سمجھ لیجئے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک دنیا کے کسی نہ کسی ایک قابل لحاظ رقبے کے ملک پر اللہ کا دین عملاً قائم کر کے ہم نہیں دکھائیں گے، وہ فرض کفایہ ہو جائے گا پوری امت کی طرف سے. اگر ایک جگہ بھی ہم دکھا دیں، آؤ بھائی یہ کھلے ہوئے دروازے، آؤ دیکھو with your own eyes, come here and see for yourself. This is Islam. This is the rahmat of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. آؤ دیکھو اپنی آنکھوں سے رحمت للعالمین کے مظاہر دیکھو. پہلی بات تو یہ ہوئی. دوسری بات، اب آ گیا نیچے اتر کر ایک سیڑھی. سب سے زیادہ جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مواقع عطا کیے وہ ہمیں کی. چند چیزیں میں گنوا دینا چاہتا ہوں. ختم نبوت کے بعد سب سے بڑا دینی منصب مجددین امت. ان اللہ یبعث فی هذه الامہ علی راس کل 100 عام من یجدد لها دینها. 1000 برس تک سارے مجددین عالم عرب میں آئے اور 11ویں صدی سے شروع ہو گئے ہندوستان میں. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ، سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ. پھر 14ویں صدی میں حضرت شیخ الہند، علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ پوری دنیا میں کہیں نظر نہیں آئے. کوئی وجہ تو ہے، اللہ نے سلیکٹ کیا ہے. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اللہ چن لیا کرتا ہے. پھر خلافت ختم ہوئی تو تحریک صرف یہاں چلی، کہیں چلی. اور کتنی غیرت تھی، کتنے لوگوں نے جیلوں کے اندر جا کر جو ہے جیلوں کو آباد کیا، کتنوں نے ہجرت کر لی، چلے گئے افغانستان چلے گئے. یہ تو اس صدی کی تاریخ ہے. بدقسمتی ہماری ہے کہ ہم اس سے بھی واقف ہیں. بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو، ساتھ ہیں تیرے شوکت علی بھی، جان بیٹا خلافت پہ دے دو. اس سے پورا ہندوستان گونج گیا تھا. گاندھی شریک ہوا. وہ تو جیسا میں بتا چکا ہوں، وہ ایک ترک کے ہاتھ کام ختم کرا لیا. اب کیا کرو گے تم؟ مدعی سست گواہ چست. پھر پوری دنیا میں مسلمان ممالک آزادی ہوئے، بظاہر آزاد، حقیقتاً تو کوئی بھی ابھی آزاد نہیں. ظاہری آزادی جو ملی ہے تو اس میں صرف ایک ملک کے لیے اسلام کا نعرہ لگا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہیں اور نہیں. پھر پاکستان بنا ہے تو معجزہ، پوری دنیا مانتی ہے کہ معجزہ. کسی حساب کتاب میں نہیں، میری کتاب ہے استحکام پاکستان، میں نے ثابت کیا ہے تمدن، سیاست، ریاست کے کسی اصول سے ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان بننا چاہیے تھا. اٹ از اے میریکل. پھر پاکستان بننے کے بعد اتنا بڑا میریکل ہوا ہے. 10 کروڑ تھے ہم اس وقت، مشرقی اور مغربی پاکستان دونوں کی ملا کر، اور 10 کروڑ عوام کی نمائندہ دستور ساز اسمبلی نے فیصلہ کیا حاکمیت اللہ کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں. قرارداد مقاصد، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری. 1949 میں قرارداد مقاصد پاس ہوئی. 1950 میں اور بڑا معجزہ ہو گیا، آج اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، جماعت اسلامی، اہل حدیث، 6 جماعتوں اور 6 فرقوں یا 6 مکاتب فکر کی ٹاپ کی قیادت، نیچے کے بچڑ بھئیے نہیں، ٹاپ کے لوگ، 31 علماء، اور انہوں نے دستور کے لیے 22 اصول دے دیے. اس پر ہم متفق ہیں، ہمارا کوئی اختلاف نہیں. مفتی جعفر حسین مجتہد، حافظ کفایت حسین ان کے سب سے بڑے اس زمانے کے واعظ اور ذاکر، ادھر مولانا مودودی جیسی شخصیت، سید سلیمان ندوی جیسی شخصیت، مولانا شفیع، مفتی محمد شفیع صاحب جیسی شخصیت، اور بریلویوں میں مولانا بدایونی، مولانا ابو الحسنات قادری لاہور. اہل حدیثوں میں ٹاپ، سب ٹاپ کی قیادت نے کہا کہ یہ ہمارے اصول ہیں. کم آن. تو سوچنے کی بات ہے
اس کے بعد کہیں کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی. غلطی کیا ہوئی ہے اچھی طرح سمجھ لیجئے. دو غلطیاں ہوئی ہیں، پازیٹو نیگیٹو. پازیٹو غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے راستہ انتخاب کا اختیار کر لیا نظام کو بدلنے. جب تک جماعت اسلامی ایک سیاسی جماعت نہیں تھی، اس نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا. دستور اسلامی کا مطالبہ مولانا مودودی نے کیا لیکن تمام قوم نے اس کا ساتھ دیا. مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تو جماعت اسلامی کے نہیں تھے، انہوں نے پاس کروائی ہے دستور ساز اسمبلی کے اندر، ورنہ جماعت اسلامی کا تو کوئی نمائندہ نہیں تھا اس وقت اسمبلی. انہیں کوئی تعصب نہیں تھا کہ یہ جماعت کی طرف سے آئی ہے، نہیں، دین کی بات ہے، صحیح بات ہے. جب آپ الیکشن کے میدان میں آ گئے، اب معلوم ہوا کہ اب آپ نے مذہب کو، اسلام کو ایک پولیٹیکل ایشو، ایک کنٹروورشل ایشو بنا. اس کے بعد کیا ہوا؟ تو چل میں آیا، آؤ نا ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی. بریلوی علماء نے کہا تو ہم کیوں نہ چلیں آگے، سواد اعظم تو ہمارا ہے، ہمیں سب زیادہ ووٹ ملیں گے. اہل حدیثوں نے کہا ہمارے بھی کہیں کہیں پاکٹس تو ہے، کوئی ایک آدھ سیٹ تو ملے گی نا. دیوبندیوں نے کہا ہمارے بھی علاقے ہیں بہت سے، خاص طور پہ سرحد میں بلوچستان میں تو ان کے بڑی سالڈ قسم کی جو ہے وہ ان کے فوٹنگز ہے پولیٹیکل. نتیجہ کیا نکلا؟ 4-5 اسلام ہو گئے. اسلام کے نام پر ووٹ تقسیم، اور راج کرے گا خالصہ اور کرے نہ کوئی. جیت سیکولرزم کی. سیدھی سیدھی باتیں ہیں، یہ سمجھنے کی باتیں ہیں. اگر نہیں سمجھیں گے تو سیدھے راستے پہ دوبارہ نہیں آ سکتے. نیگیٹو جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ کیا تھی؟ دیکھیے سن 62 میں ایوب خان پہلا فوجی عامر اس ملک کا، اس نے آئلی قوانین بنائے. آئلی قوانین کو پھر میں گنوا رہا ہوں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، شیعہ، سب کی ٹاپ قیادت نے کہا کہ یہ دخل اندازی ہے اسلام میں، شریعت میں، یہ روز غلط. بعض چیزیں ٹھیک ہے، بعض نہایت غلط، لیکن یہ کہہ کے رہ گئے، ایجیٹیشن نہیں کیا. ایجیٹیشن کیا تو جمہوریت کے لیے کیا، یہ نہیں کہ نہیں یہ مذہبی مسئلہ ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے، اس پر جمع ہو کر ایجیٹیشن کیا جائے، جانے دی جائے. اس کے کنٹراسٹ میں دیکھیے ہندوستان کا مسلمان شاہ بانو کیس حکومت کی طرف سے نہیں تھا، ایک عدالت کا فیصلہ آیا، شریعت اسلامی میں دخل اندازی ہو گئی پرسنل لا میں، مسلم پرسنل لا بورڈ بن گیا، ساری جماعتیں جمع ہو گئی. وہ تحریک چلائی ہے، کئی 100 مسلمانوں نے جانیں دے دی. بالآخر راجیو کی حکومت، خود راجیو کو گھٹنے ٹیک کر یہ قانون پاس کرانا پڑا لوک سبھا سے کہ ہندوستان کی کوئی عدالت انکلوڈنگ سپریم کورٹ مسلمانوں کے فیملی لاز میں دخل نہیں دے سکتی. ایک وہ ہے جنہیں تصویر بنا آتی ہے، ایک ہم ہیں کہ لیا اپنی بھی صورت کو بگاڑ. ایجیٹیشن دینی ایشو پر نہیں ہوا، ایجیٹیشن ہوا جمہوریت لاؤ، جمہوریت لاؤ، جمہوریت لاؤ. وہ جمہوریت آئی تو ذوالفقار علی بھٹو کی آئی. جب سیکولر لوگوں نے مل کر وہ تحریک چلائی اور دینی کارکن دینی لگے، محنتیں انہوں نے کی، جماعتیں وہ تھیں، لیکن یہ ہے کہ نتیجہ کیا نکلا؟ ایوب خان کی ٹانگ گھسیٹی گئی، بھٹو صاحب آ گئے. بھٹو کی ٹانگ گھسیٹی، ماشاء اللہ صاحب آ گئے. ماشاء اللہ کا کوئی معاملہ ختم ہوا. پھر یہ ہے وہ ایک وشس سرکل جس میں ہم گرفتار ہیں. گویا کہ اب ہمیں دوبارہ سوچنا ہوگا. جو وقت بھی میں کہہ رہا تھا، بات رک گئی میری اس وقت کہ میں نے اپنی اس کتاب کو معین کیا ہے، ختم کیا ہے، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل. یہ 3 امکانات ہیں پاکستان کے لیے. میں نہیں جانتا کہ کیا شکل ہوگی. یا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم پر بڑی بھلائی فرمائے اور اس قوم کو اجتماعی توبہ کی توفیق دے دے، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر سے عذاب ٹل گیا تھا. عذاب کے آثار شروع ہو جانے کے بعد الا قوم یونس، یہ تو بہترین بات ہے جو ہم پسند کر سکتے ہیں، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں، کچھ کڑیاں ہیں، اس کی وہ میں بعد میں بتاؤں گا. آثار کوئی آثار. دوسری بات یہ ہو سکتی ہے، اللہ نہ کرے، لیکن یہ کہ اس کو لیے بھی میں سمجھتا ہوں بڑے نفع کا سودا ہوگا، ایک دفعہ کوئی شیکنگ ہماری ایسی ہو کہ جو حال مست اور مال مست جو ہیں ان کو دن میں تارے نظر آ جائیں. ایک دفعہ شاید اللہ توبہ اسی طریقے سے توفیق دے دے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. سورہ سجدہ میں فرمایا گیا ہم انہیں چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے بڑے عذاب سے پہلے. بڑا عذاب تو قوم کو ختم کر دیتا ہے، چھوٹا عذاب جو جگا دے، ہوش میں آ جائے. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہ جو مال مست ہیں اور حال مست ہیں اور عیش مست ہیں، ان بستیوں کو ذرا جھجوڑنے کے لیے کسی وقت جو ہے اللہ تعالیٰ یہ بھی کرتا ہے. لیکن اگر اس پہ بھی ہم جاگ جائیں تو بہت بڑی نفع کی بات، کیونکہ سن 71 اب 25 برس ہو رہے ہیں، پھر 16 دسمبر آ رہی ہے، پورے 25 برس ہو جائیں، 71 اور 96. لیکن اس شیکنگ کو ہم نے محسوس نہیں کی. ہم سے 1000 میل دور ہوتا رہا. 93,000 ہمارے قیدی آ گئے، تھوڑے تھوڑے چھوٹ کر آ گئے، پھر بس گئے. کچھ پتہ نہیں چلا لوگوں. شب و روز میں کوئی فرق واقع نہیں. اپنے دھندوں میں، اپنی مصروفیات میں، اپنی مشغولیات میں، اپنی دلچسپیوں میں، اپنے مشاغل میں کوئی فرق نہیں. شاید کہ کوئی دوسری پکڑ جو ہے، دوسری جھنجھوڑ. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا.
کوئی بات آ جائے پھر بھی جاگ جائیں تو بڑے نفع کا سودا۔ اور تیسری بات آپ کو بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ جس طرح تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل ہوا تھا، ہندوؤں کے ہاتھوں کروڑوں یا لاکھوں مسلمان پاکستانی ختم ہوں، لیکن پھر یقیناً اللہ تعالیٰ ان ہندوؤں کو توفیق دے دے گا کہ وہ اسلام لے آئیں، ہوگا اسی خطہ زمین۔ اس لیے کہ 400 برس سے اللہ نے مجددین جو بھیجے وہ اسی خطے میں بھیجے۔ مجدد الفسانی سرحد میں دفن ہے، شاہ ولی اللہ دلی میں دفن ہے، سید احمد بریلوی شاہ اسماعیل شہید بالا کوٹ میں ہے، اقبال لاہور میں دفن ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ کوئی ہوتی ہے بات ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تاتاریوں نے کروڑوں مسلمان کو قتل کیا، اسلام نے تاتاریوں کو فتح کر لیا۔ آج بھی ہو سکتا ہے، ہسٹری کین ریپیٹ اٹسیلف، لیکن یہ مجھے یقین ہے کہ اسی خطے سے ہو۔ تو کیوں نہ ابھی سے قبر کس لیں، کیوں عذاب الہی کو دعوت دیں؟ وہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے پھر اب وہی لفظ استعمال کر رہا ہوں، توبہ۔ لیکن توبہ کو اب نیچے سے لے کے چلنا ہوگا۔ سب سے پہلے انفرادی توبہ، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اپنی زندگیوں میں دیکھیے کیا چیز خلاف اسلام، کاروبار میں، معاش میں، دکانداری میں ملازمت کر رہے ہیں تو کوئی غلط چیزیں استعمال کر رہے ہیں، کوئی رشوت لے رہے ہیں، کوئی لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، کوئی سودی لین دین ہے، سود کے اوپر کاروبار کیا ہوا ہے۔ دیکھیے پوری طرح باریک بینی کر کے اپنی معاش اور معاشرت کو پاک کریں، تب توبہ ہوگی، ورنہ نہیں۔ آپ 1000 دانے کی تسبیح لے کر بیٹھ جائیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وہ توبہ نہیں ہوگی۔ توبہ ہوگی حرام خوری اور غلط کاموں کو چھوڑ، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اور یہی سب سے مشکل ہے، مسلمانوں کو جوش میں لے کر باہر لے آؤ، گولیاں کھانے کے لیے وہ اپنے گریبان کھول دیں گے۔ اپنی زندگیوں میں تبدیلی کرنا یہ سب سے کٹھن، اپنے عیش کو منغص کرنے کے لیے تیار ہونا، اپنے کیریئرز، اپنے کاروبار، اپنی سہولتیں، اپنے عیش، اس کو مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکتا۔ ختم نبوت کی تحریک ہو یا نظام مصطفیٰ کی تحریک ہو، چھاتیاں کھول کر لوگ گولیاں کھانے والے کون ہوتے ہیں عام طور پر؟ عوام الناس، جوش میں جذبے میں۔ رنگیلا رسول کے اوپر قتل جس نے کیا کون تھا؟ ایک ترخان، ایک کھاتی، ان پڑھ، وہ تو جذبہ ان کا ہے جو جوش میں آ جاتا ہے۔ تو سمجھ لیجئے اس بات کو، انفرادی توبہ سے بات شروع ہوگی۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ہے کام کٹھن، پھر کہہ رہا ہوں، اپنی ذات پر اپنے گھر میں اسلام نافذ، اپنے وجود پر اپنے گھر میں شریعت کی تنفیذ، اپنی معاش اور اپنی معاشرت شرعی پردہ نافذ کیجئے۔ دن میں تارے نظر آ جائیں گے، بائیکاٹ ہو جائے گا، رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، آپ کے داماد ناراض ہو جائیں گے۔ کیسے ہو سکتا ہے میں اپنی سالی کے ساتھ پردہ کروں یا میری سالی میرے سامنے نہ آئے؟ کیسے ہو سکتا ہے وہ لڑکی جو ہے دیور سے پردہ کرے اور دیور کے سامنے نہ آئے؟ جبکہ حضور فرماتے ہیں الحم موت، پردے میں تو سب سے زیادہ سختی جو ہے وہ انہی رشتوں میں ہونی چاہیے۔ ابھی کل آپ نے پڑھا ہوگا ایک نوجوان 20 برس سعودی عرب کے اندر سروس کر کے آیا، 4 بچوں کو ذبح کیا، اپنی بیوی کو بھی جلا دیا۔ کیوں جلا دیا؟ اس سے آ کر کچھ پتہ لگا ہوگا نا کہ میں وہاں کیا کرتا رہا اور یہ یہاں کیا کرتی رہی۔ اس سے کم کے اوپر ظاہر بات ہے آدمی اتنا بڑا جرم نہیں کرتا۔ معاشرت ہماری بگڑی ہوئی، آپ پیٹرو ڈالر کمانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کیا نہیں ہوگا؟ پھر آگ اور پانی کا میل ہو رہا ہے۔ تو پہلی بات ہے انفرادی توبہ، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اور میں آپ کا کان کھول کر بتا دینا چاہتا ہوں، اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں۔ یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر یہی ہے، کوئی آئے گا آپ کو واس پلائے گا، مجھے ووٹ دے دو، ہمیں ووٹ دے دو، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ ان کے چکروں میں آ جائیے، آپ جو بھی چاہیے کیجیے، پیسے دے دیجیے، چندے دے دیجیے، ووٹ دے آئیے گا، ہوگا کچھ نہیں، پر نالا وہیں گرے گا جہاں 1951 سے آج تک گر رہا ہے۔ پہلا الیکشن پاکستان میں 1951 میں ہوا ہے، پنجاب کا صوبائی، اب یہ 96 ہے، 45 برس تو ہو گئے نا، پر نالا وہیں گرے گا، کوئی نتیجہ نہیں۔ اس انفرادی توبہ پہ جو لوگ ہمت کر لیں، کمر کس لیں، اب اگلا قدم یہ ہے کہ وہ جڑ کر جمع ہو کر ایک طاقت بنے۔ یہ اکیلے تنے جو ہیں یہ بہاڑ کو نہیں پھوڑ سکیں گے۔ علیکم بالجماعہ، ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، افراد کے ساتھ۔ جماعت بنے، اور جماعت کے لیے جو بنیاد ہم نے اختیار کی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، جیسا کہ ابھی تعارف میں بھی ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا، ہم نے مغربی اصول نہیں اختیار کیے، بیعت کا اصول لیا ہے۔ واحد ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں ہے، جس کا ذکر حدیث میں ہے، جس کا ذکر سیرت میں ہے، جس کا ذکر ہماری 1300 برس کی تاریخ میں ہے۔ یہ 14ویں صدی میں آ کے البتہ بیعت کے بجائے بھی کچھ جماعتیں بننی شروع ہو گئی، ورنہ شاہ سید احمد بریلوی کھڑے ہوئے بیعت کی بنیاد،
حضور نے بیعتیں لی، بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ، بیعت رضوان، خواتین کی بیعت، خلفاء کی بیعتیں ہوئی، خلافت ملوکیت میں بدل رہی تھی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آئے، بیعت لے کر آئے۔ یہ دوسری بات ہے کہ کوفیوں نے بیعت توڑ دی، یہ دوسری بات ہے، اس کا کوئی الزام حضرت حسین پر نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ہمارے ہاں اگر سیرت اور کردار اور تزکیہ نفس کے لیے تو بھی بیعت، مرشد سے بیعت ارشاد۔ پھر جتنے جہاد ہوئے، چاہے وہ سید احمد بریلوی کا تھا، چاہے وہ مہدی سوڈانی کا تھا، چاہے وہ سنوسی کا تھا، بیعت۔ 14ویں صدی کے مجدد اعظم شیخ الہند نے یہ مشورہ دیا تھا کہ فلاں شخص کے ہاتھ پر علماء کرام بیعت کر کے امام الہند مان لیں، وہ مشورہ نہیں مانا گیا۔ نومبر 1920، آج ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ نومبر 1996، 76 برس پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، 20 نومبر 1920 کو، لیکن علماء کے اجلاس نے اسے قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد سے ہماری تنظیمیں جو بنتی ہیں وہ جمہوری قسم کی ہیں، ممبرشپ ہے، اس کے صدر بناؤ، اس کا یہ کرو، اس کا وہ کرو، جبکہ قرآن میں، حدیث میں، سنت میں، سیرت میں کم سے کم 1300 برس کی تاریخ میں سوائے بیعت کے اجتماعیت کی کوئی بنیاد نہیں۔ ایک شخص سے بیعت کرو، اس کا حکم سنو اور مانو، الا یہ کہ وہ شریعت کے خلاف حکم دے، بات ختم۔ اسے ٹھوک بجا کر دیکھ لو، اس کا ماضی دیکھ لو، اس کا حال دیکھو، اس کے قریب جا کر رہو، اس کے معمولات کو دیکھو، لیکن جب اس کے بعد دل ٹھک جائے، اس کے خیالات کیا ہیں، اس کے نظریات کیا ہیں، پھر اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنے آپ کو اس کے حوالے کرو۔ جیسے کہ حضرت عبادہ ابن صامت کی حدیث ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور متفق علیہ ہے، صحیح مسلم صحیح بخاری دونوں میں، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا وعلی لا ننازع الامر اہلہ وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم۔ حضرت عبادہ فرماتے ہیں ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں، خواہ مشکل ہو خواہ آسان ہو، خواہ ہماری طبیعتیں آمادہ ہوں خواہ ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، خواہ آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم آپ کے پرانے خادم تھے، یہ نو وارد آیا تھا، آپ نے اس کو امیر بنا دیا، نہیں، یہ آپ کا اختیار ہے، اور جسے بھی آپ امیر بنائیں گے ہم ان کے ساتھ چھینا جھپٹی نہیں کریں گے، جھگڑا نہیں کریں گے، تعاون کریں گے، ہاں حق بات ضرور پیش کر دیں گے، جو مشورہ ہوگا ضرور دیں گے، جو صحیح باتیں کہیں گے جہاں بھی ہوں گے، کسی کی خوف کی وجہ سے زبان بند نہیں۔ یہ ایک حزب اللہ، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جماعت جو ہے، یہ اس کا ایک مکمل دستور ایک حدیث میں۔ اچھا، یہ جماعت اگر بن جاتی ہے تو کیا کام کرے گی؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ پہلے ہر ایک متقی ہو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، آیت نمبر 102 یہ ہے۔ پھر جڑیں، ملیں، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، جمعیت بنو، اور پھر وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، 3 کام کرو بس، خیر کی طرف دعوت دو، نیکی کا حکم دو، جہاں بھی حکم کا اختیار ہے، گھر میں تو نیکی کا حکم دو، اگر کوئی صاحب حیثیت ہے، چودھری ہے کسی علاقے کا، اپنے محلے میں تو حکم دے، جس کو جو وجاہت جو حیثیت بھی کہیں حاصل ہے، باس ہے کسی دفتر کے اندر، وہاں تو نیکی کا حکم دے۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور بدی سے روکو۔ اس بدی سے روکنے کے پھر 3 درجے حدیث میں آئے، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان۔ جو بھی تم میں سے کسی بدی کو دیکھے، برائی کو دیکھے، اس کا فرض ہے کہ ہاتھ سے روکے، طاقت سے روکے، اس کی قوت نہ رکھتا ہو زبان سے روکے، اس کی بھی ہمت نہ ہو تو دل میں نفرت ضرور رکھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ۔ اسی کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیجئے، جب تک طاقت کافی نہیں ہے، زبان ہی سے دعوت الی الخیر ہوگی، زبان ہی سے امر بالمعروف ہوگا، زبان ہی سے نہیں عن المنکر ہوگا، طاقت استعمال نہیں۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن کہا یہ بت سب بکواس ہے، یہ ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان ہی الا اسماء سمیتموہا، یہ تم نے نام رکھ چھوڑے، ان کی کوئی حقیقت نہیں، کسی بت کو توڑا نہیں۔ 12 برس تک اسی سے نے کعبہ میں نماز پڑھی ہے جس میں بت رکھے ہوئے تھے، اسی کعبے کا طواف کیا جس میں بت رکھے ہوئے تھے۔ ہجرت کے 7ویں برس عمرہ قضا کرنے گئے ہیں تو اسی کعبے کا طواف کیا جس میں بت رکھے ہوئے تھے، وہی نماز پڑھی ہے، جب دائیں بھی بت، بائیں بھی بت، سامنے بھی بت، پیچھے بھی بت۔ ہاں، طاقت کے ساتھ جب گئے اگلے ہی سال سن 8، اب جاتے ہی 10,000 قدوسیوں کے ساتھ جب داخل ہوئے، پہلا کام کیا کیا؟ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، ایک ایک بت کو گرایا اور توڑا۔
یہ ہوا، یہ طریقہ ہے، طریقہ نبوی ہے۔ اس موضوع پر میری کتاب جو ہے خطبات خلافت، جو میں نے شروع یہی کیے تھے، کیونکہ خالق دینہ ہال میں جو پہلی تحریک چلی تھی خلافت کی، وہ احتجاجی تحریک تھی کہ انگریز کیوں سازش کر رہے ہیں ہماری خلافت کو ختم کرنے کی۔ اس میں جو ہمارے اکابرین تھے، اس میں مولانا محمد علی جوہر تھے، مولانا حسین احمد مدنی تھے، مولانا ابوالکلام آزاد تھے، ان پر مقدمہ خالق دینہ ہال میں چلا تھا، جس پر سے آپ گزرتے رہتے ہوں گے بندر روڈ پر۔ وہیں سے میں نے 3 سال پہلے خطبات خلافت کا آغاز کیا تھا، 4 دن خطبات۔ پھر یہ خطبات میں نے کراچی کے بعد لاہور، پشاور، راولپنڈی اور نہ معلوم کوئٹہ کہاں کہاں دیے ہیں۔ اب وہ کتابی شکل میں بھی شائع کر دیے گئے خطبات خلافت کے، اور اس کے آخر میں یہ طریقہ کار بھی پورا میں نے بحث کر دی ہے کہ طریقہ کار کیا ہے۔ جب تک طاقت کافی نہیں ہے زبان، جب طاقت کافی ہو جائے گی ایجیٹیشن، گھیراؤ، جلاؤ نہیں گھیراؤ، وکٹنگ اب نہیں ہونے دیں گے، یہ حرام کام ہے، نہیں ہونے دیں گے، اس اڈے کو نہیں چلنے دیں گے، ہم بیٹھے ہیں یہاں پہلے ہم پر گولیاں چلاؤ، یہ سودی کاروبار بینک کا نہیں چلنے دیں گے، یہ اخباروں کو نہیں نکلنے دیں گے ان ننگی تصویروں کے ساتھ۔ آخر ایم کیو ایم نے بند کر دیا تھا ناطقہ کے نہیں جنگ کا۔ طاقت ہو، جلاؤ کی ضرورت نہیں، گھراؤ تو کرو۔ اہل تشیع نے 50,000 جا کر جو گھراؤ کیا تھا ضیاء الحق صاحب کی سیکریٹریٹ کا، اور ان سے کتنا بڑا فیصلہ کروا لیا تھا کہ اہل تشیع جو ہے وہ زکوٰۃ آرڈیننس سے مستثنیٰ رہیں گے۔ گھیراؤ کیا ہے، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کی ناک رگڑوا لی ہے، یا گولی چلاتا، ہزاروں جانیں دے دیتے، کیا ہوتا؟ فوج میں بھی اہل تشیع ہے، پولیس میں ہے، بیوروکریسی میں، ہر جگہ ہے، کیا آگ لگتی؟ لہذا وہ سمجھدار آدمی تھا، اس نے مونچھ بھی نیچی کر لی، ناک بھی رگڑ دی، اور وہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر، حالانکہ ابھی مارشل اللہ بوڑھا نہیں ہوا تھا، صرف 3 سال کی عمر تھی، 77 میں آئے تھے اور 80 کا یہ واقعہ ہے۔ منوائی کی نہیں بات۔ یہ جو غیر مسلح ہے ایجیٹیشن، اور اس کی آخری شکل آئی ہے غیر مسلح بغاوت، سول ڈس اوبیڈینس، جو ایرانیوں نے کر کے دکھائی۔ انتخابات کے ذریعے سے قیامت تک وہاں اسلام نہیں آ سکتا، نہ محض دعوت و تبلیغ سے آ سکتا تھا کہ بس دعوت، اچھی اچھی باتیں، میٹھی میٹھی باتیں سنائے جاؤ، 20-20 لاکھ کے مجمع جمع کیے جاؤ، اس سے اسلام آ جائے گا۔ نہیں آئے گا۔ اگر آ سکتا ہوتا تو محمد رسول اللہ تو کبھی بھی ہاتھ میں تلوار نہ لیتے، کسی مسلمان کا خون تو کجا، کسی کافر کا خون بھی زمین پر نہ گرنے دیتے۔ ان سے بڑا مبلغ، ان سے بڑا مربی، ان سے بڑا مزکی، ان سے بڑا معلم کون ہوگا؟ نہیں، طاقت کا وقت آتا ہے۔ البتہ طاقت 2 طرفہ کی بھی ہوتی ہے، یقاتلون فیقتلون ویقتلون، اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں، قتل کرتے بھی ہیں۔ ایک طرفہ بھی ہے جو کہ ایرانیوں نے کر کے دکھائی ہے۔ اس پر تفصیل سے بحث میری اس کتاب میں موجود ہے کہ حالات میں کیا فرق ہو گیا ہے۔ آج حکومتیں ہیں، ان کے پاس فوجیں ہیں، ان کے پاس پولیس ہے، ان کے پاس ایئر فورس ہے۔ حافظ الاسد نے ایئر فورس کے ذریعے سے شہر ہما اڑا کے رکھ دیا تھا، کئی ہزار جو ہیں اخوانی ایک دن میں ختم کیے۔ خود پاکستان 2 مرتبہ بلوچستان میں ایئر فورس استعمال کر چکا ہے۔ ابھی جو ہوئی تھی مالاکنڈ کی تحریک، اس میں بھی ہیلی کاپٹر استعمال ہوئے۔ تو یہ نہتوں کے خلاف اتنی طاقت جو ہے، ہاں نہتا میدان میں نکل آئے تو پھر فوج کو بھی ایک وقت تک تو وہ گولی چلاتی ہے، پھر سوچنا پڑتا ہے یہ میری اپنی قوم ہے۔ بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ میری کرسی بہت مضبوط ہے، کہاں مضبوط ثابت ہوئی تھی؟ وہ مضبوطی تھی تو فوج کے بل پر تھی۔ جب فوج نے کوڑا جواب دے دیا کہ نو مور کلنگز، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو شوٹ اینی مور، گو اینڈ ہیو اے پولیٹیکل سیٹلمنٹ، تو بیٹھنا پڑ گیا کہ نہیں؟ کرسی ختم ہو گئی تھی کہ نہیں؟ یہی خطرہ ہو رہا تھا شاہ ایران کو کہ اب یہ فوج جو ہے، جس نے 20-30 ہزار تو مار لیے ایرانی، لیکن یہ کہ اب یہ ان کا رخ میری طرف ہو جائے گا، بھاگا ہے وہاں سے، وہاں اس کا اسلحہ ختم تو نہیں ہو گیا تھا۔ یہ ہے راستہ اس ملک میں اسلام کو لانے کا۔ اب نوٹ کر لیجئے، اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو میرا تجزیہ یہ ہے کہ پورے عالم اسلام میں ہم ہی اس کے لیے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ ان تتوبا الی اللہ فقد سقط قلوبکما۔ پوری 400 برس کی تاریخ، اس 14ویں صدی ہجری کے عظیم واقعات، تحریک پاکستان، تحریک خلافت، قرارداد مقاصد، یہ پورا بیک گراؤنڈ ملک بنا ہے۔ احادیث میں خبریں موجود ہیں کہ وہ جو آخری شو ڈاؤن ہوگا مڈل ایسٹ میں، جب دجال یہودیوں کا بہت بڑا لیڈر ظاہر ہوگا اور وہ کہے گا میں مسیح ہوں، اور اس وقت جب مسلمانوں کے اوپر بہت سختی آئے گی، ویل للعرب من شر قد اقترب، تو اس وقت جو ہے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ امت میں سے اٹھائے گا جو اہل عرب کا لیڈر بنے گا، وہ ہوں گے حضرت مہدی۔ لیکن حضرت مہدی کو مددگار جو ملیں گے وہ مشرق کی طرف سے آئیں گے۔ عرب قوم کھوکھلی ہو چکی، ان میں دم نہیں، دولت نے، عیاشیوں نے انہیں کھوکھلا کر دیا، تقریباً پوری عرب قوم کا حال۔ دولت جو ہے ان کے لیے بہت بڑا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی شکل ثابت ہے۔ اونچے اونچے محل بنا رہے، تطاولون فی البنیان، لیکن جو حالت ہے وہ سب کے سامنے بودے۔ لہذا الفاظ ہیں یخرجون ناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطانہ، جب مہدی کا
ظہور ہوگا عالم عرب میں تو ان کی مدد کے لیے، ان کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے فوجیں مشرق سے آئیں گی، اور پاکستان بھی تو مشرق میں ہے عرب کے۔ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ لیکن یہ کہ اہل پاکستان ذرا بھول گئے تھے، بھٹک گئے تھے، کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو۔ اب آپ اپنے اس سبق کو یاد کیجئے، جو باتیں میں نے آج عرض کی ہیں ان پر غور کیجئے، سوچئے، سوچ بچار کیجئے۔ تنظیم اسلامی، تحریک خلافت فوری طور پر ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہیں، بیعت کا معاملہ جو ہے ثقیل نظر آئے تو معاون تحریک خلافت کا فارم پر کیجئے، ابھی اس میں بیعت کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اور قریب آ کر دیکھیے۔ اگر آپ کو ہمارے خلوص اور اخلاص پر اعتماد ہو، اگر آپ کو ہمارے خیالات اور نظریات سے اتفاق ہو تو پھر شامل ہو جائیے۔ پھر اس کے من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں تو اسی کے لیے گھوم رہا ہوں، اسی کے لیے پھر رہا ہوں، اسی کے لیے 1970 میں نے 71 میں اپنا پروفیشن چھوڑ دیا تھا۔ آج 25 برس پورے ہو چکے، بلکہ 26 ہو گئے، 96 ختم ہو رہا ہے اور وہ تھا 71 کا شروع۔ میں تو اس کے بعد سے 57 کا MBBS کیے ہوئے، لیکن میں نے چھوڑا ہے۔ کیا کیا ہے آپ کو بھی معلوم ہے، ایک ہی نام میرا جو ہے مشہور ہوا، قرآن مجید کا کوئی دیوانہ ہے، قرآن کا مدرس ہے، درس قرآن ہے، چاہے وہ کبھی ہو رہا ہو بڑے بڑے آڈیٹوریمز میں، کہیں چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں، کہیں چھوٹے ہالوں میں، کہیں ہماری اکیڈمی بن گئی ہے تو اس میں، لیکن یہ کہ کبھی موقع ملا تھا تو الہدا، وہ جو ہے 15 مہینے مسلسل جو ہے الہدا، اور وہ پورے ملک کے ٹیلی ویژن اسٹیشنوں سے ٹیلی کاسٹ ہوا۔ یہ سب کچھ کام میں نے کیا قرآن کا۔ قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو کھینچو، انہیں پھر جمع کرو بیعت کے ذریعے سے، قرآن تبدیلی برپا کر دے گا۔ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ قرآن وہ شے ہے جب اندر اترتا ہے تو بدل دیتا ہے انسان کو، چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شبد، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شبد۔ پھر ان بدلے ہوئوں کو، ریفارمڈ لوگوں کو جمع کرو، بھیڑ جمع کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہے۔ یہ جو اپنی معاش اور اپنی معاشرت کو صحیح کر چکے ہو، اپنی ذات اور اپنے گھر، کبھی سرمایہ کاری کی بھیک مانگتے ہیں، کبھی قرضوں کی بھیک مانگتے ہیں، ان کے چشم و ابرو کے اشاروں کے منتظر رہتے ہیں۔ ہماری جنگ اور صلح ان کے تابع ہے، ہمارے تمام وسائل ان کے تسلط میں ہے۔ وہ دور ابھی ختم نہیں ہوا، فرق صرف یہ ہے پہلے براہ راست حاکم تھے، آج بالواسطہ حاکم۔ لیکن حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دور بھی ختم ہو کر رہے گا۔ یوں سمجھیے جیسے کراچی میں لانڈی کورنگی میں کئی نمبر آتے ہیں بسوں میں، کراچی لانڈی نمبر 1، لانڈی نمبر 2، لانڈی نمبر 3، پھر کہیں 3.5 بھی ہوتا ہے۔ آج ہم بیچ میں کھڑے ہیں اس چوتھے دور کے کہ حضور کے قول کے مطابق ملکن جبرین، یا دور ابھی جاری ہے، نصف ختم ہو گیا ہے، نصف ابھی باقی۔ لیکن ایک بات تو بڑی تلخ ہے، ابھی بقیہ نصف میں بڑی قیامتیں گزرنے والی ہیں۔ اسی بقیہ نصف میں وہ معرکہ پیش آنے والا ہے، اسی میں وہ ملاحم ہوں گے، اسی میں وہ الملحمۃ العظمیٰ ہوگی، اسی میں دجال اکبر کا ظہور ہوگا، اس میں ہمارے اوپر تکالیف اور مصائب ابھی اور اس کے سائے گہرے ہوں گے، اور کچھ روز فضاؤں سے لہو برسے گا، اور غمناک یہ تاریک اندھیرے ہوں گے، لیکن اس کے بعد فرمان نبوت پوری شان کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا، دوبارہ وہی دور، بعد ہی وہ نظام جو محمد رسول اللہ نے قائم فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں دوبارہ قائم ہو کر۔ میرے کئی دوستوں نے کہا ہو کر رہے گا، اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہو کر رہے گا، صرف یہ کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ابھی اس میں کتنی دیر ہے۔ جیسے قرآن مجید میں کئی جگہ حضور سے کہلوایا گیا، نبی کہہ دیجئے ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون، لوگوں جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے یہ جو میں نہیں کہہ سکتا وہ جلدی پورا ہوگا یا دیر میں ہوگا، ضرور پورا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی نوید، دوبارہ خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم ہوگا، اور اس میں اب ذرا نور علی نور، 2 حدیثیں اسی کتابچے میں شامل ہیں، پھر عرض کر رہا ہوں یہ آپ کو مل جائے گا اگر نہیں ہے اس وقت، اور میں چاہتا ہوں آپ ان کے متن یاد کریں، ان حدیثوں کے مبلغ بن جائیں، ان آیات کو حفظ جان بنائیں، تاکہ مایوسی کا مداوع ہو سکے، ہمتیں جو پست ہو رہی ہیں ان میں دوبارہ عزم جمع پیدا ہو سکے۔
اس لیے ہم نے بڑی تعداد میں اسے شائع کیا. 100 کے پیکٹس کے اندر آپ کو یہ مل سکے گا اگر آپ لینا چاہیں. عام کریں, پھیلائیں. پہلی حدیث ہے مسلم شریف کی, صحیحین میں سے ایک, سند کے اعتبار سے بلند ترین درجہ. حضرت ثوبان اس کے راوی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. بڑے پیارے الفاظ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. فرماتے ہیں ان اللہ زوالی الارض, اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو سکیڑ دیا, لپیٹ دیا. فرائض و مشارقہا و مغاربہا, میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے, سارے مغرب دیکھ لیے. وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا, اور یقین رکھو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے اس طرح زمین کو سکیڑ کر اور لپیٹ کر دکھاتی ہے. اب جس شخص کو بھی محمد کی رسالت پر ایمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اسے کوئی شک نہیں ہو سکتا. دوسری روایت حضرت مقداد سے, یہ مسند احمد ابن حنبل کی روایت. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا لا يبقى على ظهر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام. اس روئے ارضی پر کوئی گھر نہیں بچے گا, نہ اینٹ گارے کا بنا ہوا نہ کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ رہے گا جس میں اللہ تعالیٰ کلمہ اسلام کو داخل نہ کرتا. کل روئے ارضی پر ہر گھر میں اسلام داخل ہوگا. لیکن اس میں بڑی اہم بات ہے, ہمارے بعض دانشور آج جو گمراہیاں پھیلا رہے ہیں اس کا توڑ اس حدیث میں ہے, اور ہمیں صدمہ ہے. علامہ اقبال کا فرزند, اور وہ اس مغالطوں کو عام کر رہا ہے. اور بھی چھٹ بھئیے دانشور تھے, ان کی بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی, لیکن اب وہی بات کہی ہے ڈاکٹر جاوید اقبال نے. اس حدیث میں اس کا توڑ ہے. اسلام کا غلبہ ہوگا تو کیسے ہوگا؟ بعز عزیز وذل ذلیل, یا تو کسی عزت والے کے اعزاز کے ساتھ ہوگا اور یا کسی کمزور کی مغلوبیت کی بنیاد پر ہوگا. اما یعزہم اللہ, یا تو اللہ گھر والوں کو, خیمے والوں کو اعزاز عطا فرمائے گا. فیکونون من اہلہا, وہ اسلام ہی کے کلمے کو قبول کر لیں گے. وَإِمَّا يُذِلُّهُمْ, یا اللہ انہیں مغلوب کر دے گا. فَيَدِينُونَ لَهَا, اور ان کے لیے لازم ہوگا کہ وہ اسلام کی تابعداری اختیار کریں. یہی دو راستے ہیں, یہی سورہ توبہ میں بتایا گیا تھا. ان یہودیوں سے, ان نصارہ سے مسلمانوں جنگ جاری رکھو حتیٰ یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون, یہاں تک کہ اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کریں, چھوٹے بنے, اسلام کی بالادستی کو قبول کریں. میثاق مدینہ یہ تو اصل میں جد و جہد کے دوران کا ایک مرحلہ ہے. دوران میں تو کبھی صورتحال بدلتی ہے, تدبیریں ہوتی ہے, صلح بھی ہوتی ہے, جنگ بھی ہوتی ہے. آخری فیصلہ قرآن کا کیا ہے؟ مسلمان اور غیر مسلم مل کر ایک امت نہیں بن سکتے, ایک ملت نہیں بن سکتے. اسی بنیاد پر پاکستان بنایا. دو قومی نظریے کا سب سے بڑا پرچارک علامہ اقبال, وطنی قومیت کی نفی کرنے والا شدید ترین الفاظ میں علامہ اقبال, اور اس کے فرزند جو ہے وہ ایک قوم ہونے کا تصور دے رہے ہیں مسلمانوں اور غیر مسلموں کو. یہاں تو ایک ہی راستہ ہے. صحابہ کرام کی فوجیں جب نکلی جہاں گئی, تین آلٹرنیٹو. ایمان لے آؤ, ہمارے برابر کے ہوگے, بھائی ہوگے, جان مال عزت آبرو املاک جائیداد ہر چیز جیسی ہے ویسی رہے گی, ہمارے کندھے سے کندھا لگا کر کھڑے ہوگے. یہ نہیں تو چھوٹے بنو, اسلام کی بالادستی قبول کرو, جزیہ دینا منظور کرو, اور یہ بھی نہیں تو صرف ایک تھرڈ آپشن ہے, آؤ میدان میں, تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی. یہ ہے تاریخ. آخری بات جو کہی گئی سورہ توبہ میں وہ تو یہ ہے. میثاق مدینہ تو ایک درمیان کی ایک تدبیر ہے. معاہدات ہوتے ہیں, معاہدات تو مشرکین عرب سے ہوئے جس کی کامل تنصیص کی براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. سارے معاہدات آج ختم کیے جا رہے ہیں, اعلان عام کیا جا رہا ہے. کوئی معاہدہ نہیں ہے. باطل دوئی پسند ہے, حق لا شریک ہے. شرکت میں آنا ہے حق و باطل نہ کر قبول. علامہ اقبال تو یہ کہہ رہے ہیں. بارہ ذہن میں رکھیے, حضرت مقداد کی اس حدیث نے بہت بڑا عقدہ حل کیا ہے. اسی لیے جب حضور سے یہ الفاظ سنے حضرت مقداد نے تو کہتے فقلت, تو میں نے اپنے دل میں یہ کہا
وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یہ جو سورہ انفال میں الفاظ آئے ہیں دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے گا، یہ تبھی ہوگا جبکہ کل روئے عرضی پر کوئی گھر نہ بچے، کوئی خیمہ نہ رہے جو یا تو اس کے گھر والے اور خیمے والے اسلام لے آئے یا اسلام کی تابع داری قبول کر دیں، تب کے لیے تیار ہو، تب ہوگا۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا جواب شکوہ میں، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی۔ لیکن یہ جو حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ہے، علامہ اقبال نے در حقیقت انہی کا نقشہ کھینچا ہے۔ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر کبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ میں نے اس پر جو عنوان قائم کیا ہے، کل جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے، یہ پورا کا پورا عالم کرۂ ارضی جگمگا اٹھے گا۔ اشرقت الارض بنور ربہا، وہ نور رب کا جب اطمینان ہوگا پوری یہ زمین اس سے چمک اٹھے گی۔ یہ ہے وہ پیشین گوئیاں۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہاں سے ہوگا۔ موٹی سی بات یہ ہے، پہلے خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم ہوا، کل روئے عرضی پر ایک دم نہیں ہو گیا۔ ایک ملک جزیرہ نماء عرب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کی جد و جہد، ایثار، قربانی، اس کے نتیجے میں جزیرہ نماء عرب وہاں یہ نظام قائم ہو گیا۔ پھر پھیلا، پھر توسیع ہوئی، 3 لشکر نکلے تھے، مشرق مغرب شمال۔ شمال میں اوسیائے کوچک ترکی کا علاقہ، مشرق میں خراسان تک، مشرق میں یہ ماوراء النہر تک، مغرب میں بحر اوقیانوس تک۔ دشت و دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اب بھی یہی ہوگا، کسی ایک جگہ سے ہوگا۔ یہ میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہاں سے ہوگا۔ پہلے اس کے جو شواہد ہے وہ سمجھ لیجئے، پھر حدیثیں میں سامنے لاؤں گا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ مغرب سے یہ سیلاب نیو ورلڈ آرڈر کا چلا، جو کہ در حقیقت یہودیوں کا مالیاتی نظام ہے۔ اس مالیاتی شکنجے میں انہوں نے یورپ امریکہ کو جکڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد ان کی فتوحات کا دائرہ عالم عرب ان کے شکنجے میں آ چکا۔ ابھی آپ نے خبریں پڑھی ہوں گی، اب تو ہزاروں فنڈامنٹل سعودی عرب میں گرفتار ہو رہے ہیں، علماء گرفتار ہو رہے ہیں۔ یہ ساری حکومتیں جو امریکہ کے ایجنٹوں پر مشتمل ہیں، در حقیقت یہی سب سے پہلے اپنے ہاں کے جو مسلمان ہیں، جنہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، سب سے پہلے تشدد ان کی طرف سے۔ بہرحال اب اس سے آگے ہے عالم اسلام کا وہ حصہ جس میں میں اور آپ بھی ہیں، یہ غیر عرب عالم اسلام، ایران سے شروع ہو کر پھر افغانستان جو حضور کے زمانے میں خراسان کہلاتا تھا، یہ پورا افغانستان، کچھ تھوڑا سا حصہ ایران کا، کچھ تھوڑا سا حصہ روسی ترکستان کا، کچھ حصہ پاکستان کا، یہ سب حضور کے زمانے میں خراسان کہلاتا تھا۔ اس کے ضمن میں جان لیجئے اب یہ نیوکلیس بننے والا ہے، یہاں سے خلافت کا آغاز ہو کر رہے گا۔ اس کے شواہد کیا ہیں؟ پہلی بات نوٹ کیجئے، ختم نبوت کے بعد سارا سلسلہ مجددین کا ہے رحمہم اللہ۔ 1000 برس تک سارے مجدد عالم عرب میں پیدا ہوئے۔ 11ویں صدی سے یہ صنم خانہ ہند مجددین کی آمادگاہ، مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ 11ویں صدی ہجری یا الف ثانی، اسی کے دوسرا 1000 سال وہیں سے شروع ہوا۔ کہاں کے رہنے والے تھے؟ 12ویں صدی کے مجدد اعظم شاہ ولی اللہ دہلوی، 13ویں صدی میں سید احمد بریلوی اور ان کے ساتھی شہید شاہ اسماعیل شہید، 14ویں صدی میں شیخ الہند اسیر مالٹا، انگریز سے ٹکرا جانے والا۔ یہ مضمون ہم نے چھاپا تھا، اگرچہ چھپا تھا وہ پاکستان روزنامہ پاکستان میں، ہم نے بھی اسے چھاپا۔ اب دوبارہ جو کتاب کا شائع کیا ہے، انگلینڈ میں، انگلستان میں خلافت کی آذان کے عنوان سے اسپیشل ایک جو ہے ندائے خلافت کا ایشو آیا ہے، اس میں دوبارہ ریپیٹ کیا ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا شیخ الہند کی شخصیت کا۔ جرمنی تک سے ان کی گفتگو چل رہی تھی، دعوت خلافہ ترکی سے گفتگو چل رہی تھی،
ہندوستان کو آزاد کرا کر دوبارہ اس کو ایک دارالاسلام کی شکل دینا، اس لیے کہ اس وقت تک آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہندو ابھی سویا ہوا تھا، وہ غلامی کا جو بھی اس کے اوپر اثر پڑا تھا مسلمانوں کی 1000 سالہ غلامی کا، اس کی وجہ سے اس میں کوئی حوصلہ تھا ہی نہیں، سیاست کے میدان میں ہندو ابھی آیا ہی نہیں تھا۔ اس وقت اگر کہیں وہ تجویز کامیاب ہو جاتی، وہ برلن پلان، وہ ریشمی رومال تحریک، تو واقعہ یہ ہے کہ 30 برس اور یہ بر عظیم پاک و ہند انگریز کا غلام نہ رہتا۔ وہ تحریک نہیں، پھر یہ کہ اگر خلافت کو ختم کیا گیا تو احتجاجی تحریک چلی تو یہاں، اور کس شدت کے ساتھ مولوی اما محمد علی کی جان بیٹا خلافت میں دے دو، پورا بر عظیم پاک و ہند گونج اٹھا۔ گاندھی کو شریک ہونا پڑا تحریک خلافت میں، کہاں گاندھی کہاں خلافت۔ پھر اور شواہد نوٹ کیجئے، وہ جو کولونیل رول بظاہر ختم ہوا ہے، تمام مسلمان ممالک بظاہر آزاد ہوئے، لیکن کہیں بھی تحریک میں اسلام کا نعرہ نہیں لگا، صرف ایک جگہ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور اس سے پھر گونج گیا پورا بر عظیم پاک و ہند، راج کماری سے لے کے درہ خیبر تک، اور ادھر مکران سے لے کر چٹاگان تک، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، پوری دنیا میں اس کا کوئی نعرہ نہیں لگا۔ پھر پاکستان ہے وہ ملک جہاں قرارداد مقاصد پاس ہو گئی، خلافت اصولی اعتبار سے ہم نے تسلیم کر لی، جب حاکمیت اللہ کی ہے، ہمارے پاس حاکمیت نہیں، ہم حاکمیت کے مدعی نہیں۔